نفاس اور حیض وغیرہ کے احکام کا بیان۔ جو عورت حیض سے ہو یا نفاس سے ہو اور جس پر نہانا واجب ہو، اس کو مسجد میں جانا اور کعبہ شریف کا طواف کرنا اور کلام مجید کا پڑھنا اور کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کلام مجید جزدان میں یا رومال میں لپیٹا ہوا ہو یا اس پر کپڑے وغیرہ کی چولی چڑھی ہوئی ہو اور جلد کے ساتھ سلی ہوئی نہ ہو بلکہ الگ ہو کہ اتارنے سے اتر سکے، تو اس حال میں قرآن مجید کا چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ اسی طرح جس کا وضو نہ ہو اس کو بھی کلام مجید کا چھونا درست نہیں ہے، البتہ زبانی پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح جس روپیے یا پیسے میں یا تشتری میں یا تعویذ میں یا کسی اور چیز میں قرآن شریف کی کوئی آیت لکھی ہو، اس کو بھی چھونا ان لوگوں کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی تھیلی یا برتن وغیرہ میں رکھے ہوں تو اس تھیلی اور برتن کو چھونا اور اٹھانا درست ہے۔ اسی طرح کرتے کے دامن اور دوپٹہ کے آنچل سے بھی قرآن مجید کا پکڑنا اور اٹھانا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر بدن سے الگ کوئی کپڑا ہو جیسے رومال وغیرہ، اس سے پکڑ کر اٹھانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر پوری آیت نہ پڑھے بلکہ آیت کا ذرا سا لفظ یا آدھی آیت پڑھے تو درست ہے، لیکن وہ آدھی آیت اتنی بڑی نہ ہو کہ کسی چھوٹی سی آیت کے برابر ہو جائے۔ اسی طرح اگر الحمد کی پوری صورت دعا کی نیت سے پڑھے اور دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھے، تلاوت کے ارادے سے نہ پڑھے تو درست ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں ہے۔ جیسے یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ایک دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، آخر تک سورہ بقرہ کے آخر میں لکھی ہے۔ یا اور کوئی دعا جو قرآن شریف میں آئی ہے، دعا کی نیت سے سب کا پڑھنا درست ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت کا پڑھنا بھی درست ہے۔ اگر کوئی عورت لڑکیوں کو قرآن شریف پڑھاتی ہو تو ایسی حالت میں ہجے لگوانا درست ہے اور رواں پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایک ایک دو لفظ کے بعد سانس توڑ دے اور کاٹ کاٹ کر آیتوں کا رواں پڑھے۔ اسی طرح کلمہ اور درود شریف پڑھنا اور خدا تعالیٰ کا نام لینا، استغفار پڑھنا یا اور کوئی وظیفہ پڑھنا جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا منع نہیں ہے، یہ سب درست ہے۔ اسی طرح حیض کے زمانے میں مستحب ہے کہ نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کرے تاکہ نماز کی عادت چھوٹ نہ جائے، اور پاک ہونے کے بعد نماز سے جی نہ گھبرائے۔ اسی طرح کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور ابھی نہانے نہ پائی تھی کہ حیض آ گیا، تو اب اس پر نہانا واجب نہیں، بلکہ جب حیض سے پاک ہو تب نہائے، ایک ہی غسل دونوں باتوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ ان باتوں کو سن کر خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ ثواب حاصل کرنے کی امید